أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. یہ دو آیات مبارکہ ہیں سورہ انفال کی، آیت نمبر 22، آیت نمبر 23، نمازی پارہ ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک چلنے پھرنے والوں میں بدترین وہ بہرے گونگے ہیں۔ کون؟ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بدترین وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل نہیں رکھتے، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتے تو انہیں ضرور سنا دیتے، اور اگر وہ انہیں سنا دیتے تو بھی وہ ضرور پھرتے، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں، وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ شرّا، یہ آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، بہت شریر ہے، بہت شر ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، شر نہ پھیلاؤ، یہ وہی شر ہے، ٹھیک ہے، جو اس کو آپ اردو میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ دواب، یہ کسے کہتے ہیں؟ زمین پر چلنے والے، زمین پر چلنے والے انسان بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہر جاندار کو دابا کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ ہے باب دربا سے، دابا جو ہے نا یہ آتا ہے باب دربا سے، دبا یا دبو، ٹھیک ہے، اصل میں تھا دبابا ید بیبو، اس ہاں ادغام ہوا ہے۔ بہرحال تو دابتن، زمین پر چلنے والا ہر جاندار، وہ عقل والا بھی ہو سکتا ہے اور بے عقل بھی ہو سکتا ہے۔ عقل والوں میں انسان ہیں اور بے عقل میں تمام جاندار چوپائے، ٹھیک ہے۔ تو کفار و منافقین جو کان سے اچھی بات نہ سنیں، زبان سے اچھی بات نہ نکالیں اور اللہ کی دی ہوئی عقل سے کام نہ لیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام جانوروں سے کیا ہیں؟ بدتر ہیں، بدترین ہیں۔ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر اور بدترین کیوں ہیں؟ کیونکہ جانور تو اپنے فطری تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جو انسانوں کی بات ہو رہی ہے، ان کو تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے بتایا ہے نا، اللہ کی بندگی کریں، اپنے مالک کو پہچانیں۔ تو جانور تو اس لیے نہیں، جانور تو آپ کے لیے ہیں تاکہ آپ ان سے کام لیں، فائدہ لیں۔ پھر یہ کریں کہ اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے مالک کی عبادت میں لگے رہیں، ٹھیک ہے، مگر یہ اس غرض کو بھی پورا نہیں کر رہے۔ یہ وہ مخلوق جو اپنے مالک کو پہچانتی نہیں، مالک کے فرمان کو سنتی نہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے بیان کیا کہ یہ بہرے ایسے ہیں جو عقل ہی نہیں رکھتے، عقل سے خالی ہیں۔ اگر تو انسان سوچے، غور کرے، سمجھنے کی تھوڑی سی زحمت گوارا کرے، تو یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ ساری مخلوق میں بدترین ہیں، ساری مخلوق میں یہ بدترین لوگ ہیں، یہ ساری مخلوق میں گندے لوگ ہیں، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، شرّ دواب ہیں۔ یہ غور کیجئے ذرا ان الفاظ پہ، کچھ شک نہیں، انا کے ساتھ بیان کیا اللہ نے، کچھ شک نہیں ہے، بلا شک و شبہ، یعنی یہ بات تحقیق شدہ ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ کے ہاں چلنے پھرنے والوں میں یہ بدترین بہرے ہیں، بدترین۔ ایک تو بہرا ہوتا ہے نا بیچارہ، جس پر لوگ ذرا سا تھوڑا سا رحم کرتے ہیں کہ یار یہ بہرا ہے نا، سنتا نہیں ہے نا، تو اس کو تھوڑا سا اسپیشل جو ہے ظاہر ہے پروٹوکول دیتے ہیں کہ یار یہ ظاہر بیچارہ سنتا نہیں ہے نا، لیکن یہ وہ بہرے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں، ساری صلاحیتیں ان کی بس ہو گئی ہیں۔ ذرا الفاظ پہ غور کیجئے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ بدترین بہرے ہیں، یعنی حق نہیں سنتے، حق بات نہیں سنتے، حق سے کس طرح سے اعراض کرتے ہیں، ابھی آگے سب آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ گونگے ہیں جو حق کو نہیں سمجھ سکتے، بول نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اسی لیے تو دیکھیں فرمایا نا الذین لا یعقلون، ٹھیک ہے، یہ عقل بھی نہیں رکھتے کہ ان کی خیر کس میں ہے، ان کے لیے بہتری کس میں ہے، اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ آپ سوچ سکتے ہیں نا، ایک انسان اپنا ہی اچھا برا نہ سمجھے، اس سے بڑھ کر بھی کیا کوئی بدعقل ہوگا؟ میں اپنے ہی چاہنے والوں کو دور کر دوں اپنے سے، تو آپ بتائیں کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی بدعقل ہوگا کہ جو میرے چاہنے والے تھے، میں نے اپنے چاہنے والوں ہی کو میں نے اپنے سے دور کر دیا۔ سوچئے کہ اس سے بڑھ کر کون بدعقل ہوگا، تصور کیجئے، یہ عقل نہیں رکھتے، یہ ساری مخلوق میں سے بدترین ہیں، کیونکہ ان کے سوا ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے، جس مقصد کی خاطر اسے پیدا کیا وہ سر انجام دے رہی ہے وہ مخلوق۔ اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، یہ جن کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ یہ وہ ہوں یا یہ ہوں،
ٹھیک ہے، گزرے ہوئے ہوں یا موجودہ ہوں یا آئندہ ہوں، یہ سب کے لیے ایک ہی بات ہے، قانون ایک ہی ہے، قانون نہیں بدلتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں، اسی لیے حسب ذیل آیت کریمہ میں انہیں چوپایوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، آپ کو یاد ہو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء۔ کیا پڑھا تھا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس جانور کو پکارتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سن سکے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جو صرف پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتا، کچھ سنتا ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات آپ، کچھ بھی نہیں سنتا۔ اور ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام، ابھی پیچھے سورت پڑھی ہے سورہ اعراف میں غالباً، فرمایا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ بالکل چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، ان سے بھی زیادہ بھٹکے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سوچنے کی باتیں ہیں، غور کرنے کی باتیں ہیں، گزر جانے کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ باتیں جس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھنا ہے کہ کہیں ان میں ہم لوگ شامل نہیں ہیں، کہیں میرا اور آپ کو شمار تو ان لوگوں میں نہیں ہو رہا ہے کہ شر و دواب میں آ رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، چینج کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ توبہ استغفار کر کے واپس لوٹنا پڑے گا اپنے مالک کی طرف، اس کی پہچان کرنی ہوگی، سمجھنا ہوگا میرا مالک کون ہے اور میرا مالک کیا پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں چوپائے تو اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ وہ انسانوں کے کام آئے، وہ آ رہے ہیں کام، ہے نا۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، تو کھیتیوں میں غلہ بھی پیدا ہو رہا ہے، جب بیج ڈالا جاتا ہے زمین ایسی جو زرخیز ہے تو وہاں سے پودا نکلتا ہے، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ جانور آپ کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، آپ ان کو ذبح کر رہے ہیں، ان کا گوشت کھا رہے ہیں، سواری کر رہے ہیں، ان کی کھال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بے شمار فائدے ہیں، ان کا دودھ پی رہے ہیں، دودھ سے ہزاروں چیزیں آپ بنا رہے ہیں، بہت کچھ جو اللہ نے فائدے رکھے وہ آپ تو حاصل کر رہے ہیں، ہے نا۔ وہ تو کام کر رہے ہیں اپنا، جس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، وہ روشنی کے لیے روشنی کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ منہ چھپا لیں اندھیرا کر دیں، ایسا نہیں ہے، روشن ہے، روشن آپ کو بھی کر رہے ہیں، روشنی فراہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں اپنا دیکھیں، اللہ نے تو ہمارے سارا جہان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، سب جہاں تیرے لیے ہے، اور تم ہو کس کے لیے؟ تم ہو الہ کے واسطے۔ اور سن لینے کے بعد، اس کے بعد بھی، اس کے باوجود بھی عمل نہ کرنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، آپ غور کر لیں۔ تو آپ اور میں اس رویے سے بچیں، ٹھیک ہے، ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ تم اس رویے سے بچو، بچنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں دیکھیے، یہاں اور اس کی اگلی آیت میں ایسے ہی لوگوں کو بہرا گونگا کیا کہا ہے، دیکھیے آپ کے سامنے ہی ہے نا، کیا کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ غور کیجئے، غور کرنے کی باتیں ہیں، اگر غور نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ دوسروں پہ بات ڈال کے اور اپنا دامن جھاڑ کر کھڑے ہو جائیں گے، نہیں جناب میں تو اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہوں، ہم تو جنتی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو جنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی بات کو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک بات اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر ہمیں اور آپ کو کوئی اس طرح مثال دے نا کہ یا تم تو بالکل چوپایوں کی طرح ہو یا تم تو بالکل گدھے کی طرح ہو، تو ہمیں کیسا فیل ہوگا؟ اچھا خاصا انسان ناراض ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ وہ بدعقل ہو لیکن ناراض ہو جائے گا۔ اب یہاں آپ ذرا غور کیجئے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس میں تو آپ کو کوئی شک نہیں کرنا چاہیے کہ یقیناً وہ اسی طرح کے ہیں، اسی کے لائق ہیں، اگرچہ وہ کتنا بھی ناراض ہوں لیکن اسی کے لائق ہے کہ ان کو ایسی مثال دی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالوں سے نوازا ہے ان کو، جن کے اندر سمجھ نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے ہی نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا چوپایوں کی طرح ہے۔ چوپایوں میں کون آتا ہے؟ گدھا بھی آتا ہے۔ چوپایوں میں کون آتا ہے؟ گائے بکریاں بھی آتی ہیں، بھیڑیں بھی آتی ہیں، بھیڑیے بھی آتے ہیں، سوچئے۔ اور اللہ نے فرمایا اس سے زیادہ گئے گزرے ہیں، بالکل بے خبر ہیں، غافل ہیں، اپنے مالک کو پہچانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی جو سماعت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت دی ہے، اس کو بھی یہ نفع بخش نہیں بناتے۔
مزید یہاں اللہ نے فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، یہ خیرہ جو ہے نا، یہ بڑا جو ہے نا آپ کو یعنی ایک کہنا چاہیے کہ غور کرنے کا موقع دے رہا ہے کہ اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتے تو انہیں ضرور سنا دیتے، کوئی خیر اللہ ان کے اندر ہوتی، کسی بھی قسم کی اگر حق سننے کی کوئی طلب ہوتی، کوئی خیر ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سنا دیتے، ضرور ان کو سنا دیتے، لیکن چونکہ ان کے اندر حق کی طلب ہی نہیں ہے، اس لیے وہ بدستور اس سے اعراض ہی کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سنایا بھی نہیں۔ تو یہاں پر یہ غور کریں کہ جو لوگ سننے اور بولنے کی قوتوں سے صحیح کام نہیں لیتے، حق کو سمجھنے کے لیے اور حق کی تبلیغ کے لیے ان سے استفادہ نہیں کرتے، اپنے کانوں سے، اپنے منہوں سے، ان کا شمار انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی شکلیں اور صورتیں گو انسانوں کی سی ہیں، لیکن در حقیقت وہ گونگے اور بہرے کون ہیں؟ ڈنگر ہیں، چوپائے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، کیونکہ ڈنگروں میں، چوپایوں میں آپ دیکھیں گے تو یہ صلاحیتیں ہیں ہی نہیں، ان کو یہ نعمتیں دی ہی نہیں گئیں، وہ معذور ہیں، لیکن ان لوگوں کو ان یعنی قیمتی کہیے آپ گراں بہا صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے، بہراور کیا گیا ہے، اور انہوں نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہاں ان آیات مبارکہ سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ کیا ہے کہ اگر ان میں قبول حق کی استعداد ہوتی تو انہیں کلام الہی کو سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق دی جاتی۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ان جو ہمارے مالک کی دی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں، ان خداداد صلاحیتوں سے پوری طرح فائدہ اٹھا کر ہی ہم انسانی عظمت کی بلندیوں پر فائز ہو سکتے ہیں، ورنہ ہماری حالت بے شعور مویشیوں سے بھی گزری ہوئی ہے، گزری ہے، بدتر ہے، بدترین ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ہمیں چاہیے کہ کلام الہی کو سمجھنے اور قبول کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اور توفیق کس کو دی جاتی ہے؟ ان کو سمجھنے کی توفیق، قبول کرنے کی توفیق ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن میں طلب ہو، تڑپ ہو، ایسے نہیں دی جاتی، ایسے نہیں بانٹا جاتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ڈگریاں کس کو دی جاتی ہیں؟ جنہوں نے سال بھر محنت کی ہوتی ہے، پڑھا ہوتا ہے، ان کو دی جاتی ہے۔ تو اگر ان میں بھی قبول حق کی استعداد ہوتی تو انہیں کلام الہی کو سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق دی جاتی، لیکن کیونکہ انہوں نے اپنی سرکشی میں جان بوجھ کر کفر کو اختیار کیا اور اپنی استعداد کا کیا کیا؟ صلاحیتوں کا گلا گھونٹ دیا، اس لیے اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ قرآن کی آیات سن بھی لیں اور سمجھ بھی لیں، تب بھی کیا کریں گے؟ وہ ان کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ ازراہ تکبر، ازراہ دشمنی، اناد اور تعصب ان میں ہوتا ہے نا۔ یہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر یہ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو اگر ان کو سنا بھی دیا جائے، انہیں سنا بھی دے تو بھی وہ ضرور پھر جاتے اور اعراض کرتے، منہ پھیر لیتے۔ ٹھیک ہے، موردون ہوتے، پھر بھی اعراض کرنے والے ہوتے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ یہ خواہش کے بندے ہیں، یہ ان کے اندر تکبر ہے، ان کے اندر تعصب ہے، ان کے اندر عداوت ہے اسلام سے، ان کو ماننا ہی نہیں ہے، مالک کو پہچاننا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے انہیں حق جانتے پہچانتے ہوئے ان کا انکار کر دیں گے، یہ اس سے اعراض کر لیں گے، منہ پھیر لیں گے اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ اور کیا کریں گے؟ مذاق بھی اڑائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے 8ویں سپارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے مردوں کو بھی زندہ کر دے نا، اگر یہ وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو پھر بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اگر یہ آنکھوں سے دیکھ لیں اور اس کی شہادت کو اپنے کانوں سے سن بھی لیں تو پھر بھی کیا کریں گے؟ پیٹ پھیر دیں اور اپنے کفر و شرک سے چمٹے رہیں۔ ان آیات کو پڑھ کر ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور خیر کا طالب بننا چاہیے، خیر کو طلب کرنے کے لیے دوڑ بھاگ کرنی چاہیے، جیسے دنیا اور مال تک کے طلب کے لیے دوڑ بھاگ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا طالب بننا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اگر ان کے اندر خیر ہوتی، خیر کی طلب ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے سننے کو نافع بنا کر ایمان و عمل کی توفیق دے دیتے۔ دیکھیے یہاں پہلے کیا فرمایا؟ لَأَسْمَعَهُمْ، ٹھیک ہے، انہیں ضرور اللہ تعالیٰ سنوا دیتے۔ یہ لام جو ہے نا، یہ تاکید کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ان کو ضرور سنایا جاتا، وہ لوگ ضرور سن لے، ان لوگوں کو سنا دیا جاتا، وہ ضرور سن لیتے۔ یہ اس کیٹیگری میں سارے ہی آتے ہیں جو حق کے طالب نہیں ہے، جو حق کو سننا نہیں چاہتے۔ اللہ نے فرمایا اگر خیر ہوتی ہے ان کے اندر تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کسی کے خیر کو ضائع نہیں کرتے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ طالب حق کو ضرور راستہ دیتے ہیں،
یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں باتیں بدلتی نہیں ہیں، وہ وعدے کے خلاف کرتے نہیں اللہ تعالیٰ، یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ضرور سنا دیتے، ذرا سی بھی خیر ہوتی نا یا خیر کے ان کے اندر طلب ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سنا دیتے۔ یہاں دیکھیے آپ کہ لا اسمعہم، میں نے ضرور اللہ تعالیٰ سنوا دیتے، اس سے مراد کیا ہے کہ سنانا وہ سنانا ہے جو دل کے کانوں سے سننا ہوتا ہے، جو دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کے اندر ایک بصیرت رکھی ہے، اس سے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، نفع بخش ہو۔ لو اسمعہم، اور اگر وہ انہیں سنوا دیتے، دیکھیے آگے پھر مزید کیا فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسے حال میں جیسے کہ وہ بھی ہیں سنوا دیتے، سے یہاں مراد کیا ہے، محض کانوں سے سنوانا ہے، بے توجہی سے جیسے کہ وہ ان کی حرکتیں ہیں۔ تو اگر انہیں اس حال میں یا اسی حال میں جیسے وہ بھی ہیں، جیسے ان کے دل ابھی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، اسی حال میں اگر ان کو سنوا دیا جاتا، سنوا دیتے تو یقیناً وہ منہ پھیر کر چل دیتے۔ یعنی ان لوگوں نے گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے اندر سے وہ استعداد ہی ختم کر دی ہے جو ایمان اور راہ ہدایت کی پیروی کے لیے ایک بیج کی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر جب بیج ہی نہ ہو تو پھل کی امید کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں نا، آپ نے بیج ہی نہیں ڈالا، اب آپ نے کھیت میں بیج نہیں ڈالا، اب اس میں پانی آپ کو بہترین پانی ڈالیں، نہر کا، بارش کا پانی دیں زمین کو، پھر کیا کریں، کھاد ڈالیں بہترین قسم کی، پھر اور مزید کیا کریں، اس کو دھوپ بھی لگے، ٹھیک ہے، جتنی چیزیں چاہیے ساری چیزیں آپ کر لیں، لیکن بیج تو ڈالا نہیں ہے آپ نے، پھر پودا نہیں نکل رہا ہے، پودا نہیں نکل رہا، بیج تو ڈالا ہے، نہیں ہے، پانی بھی دیا، ٹھیک ہے، یعنی پراپر طریقے سے دھوپ بھی نکل رہی ہے، بادل بھی نہیں ہے، موسم بھی اچھا ہے، زمین بھی بہترین ہے، اور اس کو پانی بھی دے رہے ہیں، بارش بھی ہو گئی، موسلادھار بارش ہوئی، جتنا پانی چاہیے تھا زمین کو اتنی بارش بھی ہو گئی، کھاد بھی ہم نے بہت اچھی والی ڈالی ہے، بہترین کھاد استعمال کی ہے، لیکن یار پودے نہیں نکلے، لوگ آپ کو کیا کہیں، کیا یار احمق ہو کیا؟ جو اصل چیز تھی بیج بونا وہ تو بویا نہیں آپ نے، کھاد بے شک کمی ہوتی کوئی بات نہیں، دھوپ کبھی نہ بھی نکلتی کوئی بات نہیں، اگر یہ بیج ڈلے ہوتے تو کچھ نہ کچھ تو پودے نکلتے نا، تو بیج تو ہے ہی نہیں، آپ نے بیج تو ڈالے ہی نہیں، بیج تو آپ نے نکال کے پھینک دیے، جو اصل چیز تھی وہ تو ہے نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، اصل چیز تو ہے نہیں۔ اور اسی طریقے سے بنجر زمین میں اگر بیج بھی ڈال دیا جائے تو اس سے فائدہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کی زمین بنجر ہے یا آپ بغیر بیج کے کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا نا، تو بیج ڈالنا بھی ضروری ہے، صحیح سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جو ایمان اور راہ ہدایت کی پیروی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بیج کو ڈالیں، ٹھیک ہے، جب بیج ہوگا تو پھر پودے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، خبردار ہو، آگاہ ہو جاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، بات ایسی نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو، بات یہ ہے کہ ان کے برے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے، بلکہ زنگ بن کر چھا گئے ہیں، اس لیے معاملہ بہت آگے جا چکا ہے، پیچھے آنے کے لیے آپ کو تائب ہونا پڑے گا، یہ جو گناہوں کی زنجیریں ہیں ان کے لیے آپ کو توبہ کے ہتھوڑے سے توڑنا پڑے گا۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا کوئی ماحول یا موقع ایسا ہوتا ہے کہ انسان بے توجہ ہو جاتا ہے ایک وقتی طور پر، لیکن ارادتاً نہیں، ایسا ہو جاتا ہے کبھی کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو کیا کرتا ہے، یہ غلطی سے ہوتا ہے، جب غلطی سے ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس غلطی کو دور کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، جلدی کرتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں جن کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ماحول میں تو ایسا ہی ہے کہ غلطی کا نام و نشانی نہیں ہے، بلکہ غضب تو یہ ہے کہ ادھر کوئی توجہ ہی نہیں ہے، ساری توجہ کدھر ہے، بس دنیا کی طرف ہے، اس عارضی دنیا میں اپنی ساری کوششیں لگا دی، ساری کوششیں کہاں صرف کر رہے ہیں، اس عارضی دنیا میں، گھومنے میں، کھانے میں، سونے میں، کھیلنے میں، شاپنگ کرنے میں، گپے لگانے میں، بس سارا وقت اپنا اسی میں ضائع اور بیکار کر رہے ہیں، قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے، قرآن کی بات کرو، چھوڑو یار، چھوڑو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یہ اصل میں اللہ کے غفور الرحیمی کا اعتراف تو کم، یہ راہ فرار زیادہ ہوتا ہے، بھاگنے کا راستہ، کوئی سننا ہی نہیں ہے نا، سننا ہی نہیں ہے، سن بھی لیا تو یار بس رہنے دو، بس رہنے دو، ٹھیک ہے، بس یہ باتیں ہیں کچھ لوگوں نے ذہن میں اپنے بنا لی ہیں، تو اب آپ غور کر لیجئے، قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا، پھر ایسے لوگ اگر مر بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے زمین بھی نہیں روتی، اور ان کے لیے عرش پر کوئی ان کے لیے انتظام بھی نہیں ہوتا، ورنہ آپ کو پتہ ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج اللہ کا عرش جھوم اٹھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر جب وہ شہید ہوئے ہیں، زخمی ہو گئے تھے نا، جب زخمی ہوئے تھے تو اسی زخم سے وہ شہید، ان کا انتقال ہوا ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو یعنی شہادت شہیدوں میں شمار فرمایا، اللہ نے ان کو شہیدوں میں شمار فرمایا۔ جب وہ شہید ہوئے ہیں اللہ کے نبی نے ان کو قبر میں اتارا ہے، فرمایا بڑی کثرت سے فرشتے آئے تھے ان کے نماز جنازہ میں ان کو دفنانے کے لیے، تو وہ فرمایا کہ اللہ کا عرش جھوم اٹھا کہ آج یعنی ایسے مرد صالح کی روح اوپر آئے گی۔ سوچئے ذرا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ان کے لیے تو تھا، لیکن اگر آپ بھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بن جائیں تو آپ کے لیے بھی وہی معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے جب فرعون کے جو آل کہیے، آل فرعون اللہ نے جگہ جگہ فرمایا نا، جب فرعون اور اس کی ساری آل اس کے ساتھی جب غرق ہوئے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ نہ ان پر زمین روئی نہ آسمان روئے۔ سورہ دخان اور 25ویں سپارے میں اللہ نے بیان کیا کہ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، کہ نہ تو ان پر آسمان رویا اور نہ ہی ان پہ زمین روئی اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ تو گویا کہ جب نیک لوگ مرتے ہیں نا تو نیک لوگوں کے مرنے پر زمین و آسمان بھی روتے ہیں کہ آج یہ مرد صالح دنیا سے چلا گیا جو اللہ کا فرما بردار تھا یا فرما بردار تھی، جو زمین پر حق و انصاف کرتے تھے، حق بولتے تھے، حق سنتے تھے، حق کا پرچار کرتے تھے، حق کی تبلیغ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنازہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یا تو یہ مستریحن ہے یا یہ مستراحن ہے، یا یہ راحت دینے والا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ مستریح اور مستراح سے کیا مراد ہے؟ مفہوم ہے حدیث شریف کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مستریحن راحت دینے والا، مستراحن راحت پانے والا، اس طریقے سے کہ اگر تو یہ مجرم تھا، گناہگار تھا، نافرمان تھا، باغی تھا، ضدی تھا، مفہوم ہے حدیث شریف کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ نافرمان تھا، فاسق و فاجر تھا، تو یہ مر گیا تو اب جو باقی مخلوق ہے زمین پر نا وہ راحت پائے گی، سکون کا سانس لے گی۔ اس کے مرنے کے بعد کیا ہو، بارش برسے گی۔ اس کے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی نا، بارش نہیں برس رہی تھی، اس کے مرنے کی وجہ سے اب بارشیں برسیں گی، ٹھیک ہے۔ اس نے ناحق زمین پر فساد برپا کر رکھا تھا نا، اس کی وجہ سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا غضب تھا، تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے بارش نہیں برساتے۔ یہ باتیں تو میں اپنی طرف سے مطلب مزید کہہ رہی ہوں جو دیگر احادیث کے خلاصے ہیں، لیکن یہاں جو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی مخلوق کو یعنی بارش ملتی ہے، مخلوق راحت پاتی ہے اس کے شر سے، اس کے فساد سے، اس کے یعنی جو زمین پر ناحق قتل و غارت گری تھی، لوگوں کے ساتھ ناانصافی تھی، ظلم تھا، وہ ختم ہوا، تو اب اس کی وجہ سے لوگ سکون کا سانس لیں گے نا۔ یہ انسان بھی، درند و چرند و پرند، سبھی مخلوق، اس کے علاوہ جو آپ کے یہ نباتات ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب ان کو کیا ہوگا، پانی بھی ملے گا، راحت بھی ملے گی، ظلم سے نجات بھی ملی ان کو، تو اس نے راحت دے دی لوگوں کو۔ یہ مر گیا نا، زمین پہ چلا گیا اندر، تو لوگوں کو راحت مل گئی۔ اب راحت پانے والا کیسا ہے یہ؟ اگر تو نیک تھا تو زمین والوں سے اس کو راحت مل گئی۔ زمین میں ظاہر ہے کہاں ہے سکون، کہاں دیتے ہیں لوگ سکون، کہاں لینے دیتے ہیں، ہر طرح سے آپ کو پریشانی کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ ایمان پر مر جاتے ہیں تو آپ سکون پا جاتے ہیں، زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں، تو پھر آپ سکون پا جاتے ہیں، راحت پانے والے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں نے یہ حدیث شریف میں کچھ باتیں جو ملائی ہیں دیگر احادیث سے ملائی ہیں، دیگر احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں کچھ باتیں اس میں ملا دی۔ یہ حدیث شریف اتنی نہیں تھی جتنی میں نے اس میں بڑھا دیا، تو دیگر احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی آیات کی وجہ سے میں نے اسے بڑھا دیا۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ یا تو راحت پانے والی ہے، یا تو راحت پانے والا ہے، یا تو راحت دینے والا ہے۔ تو راحت پانے سے مراد یہ ہے کہ اس کے شر سے لوگ بچ گئے تو بارش ہوئی اور دیگر لوگوں نے سکون کا سانس لیا، اور یہ کہ راحت پانے والا اس طرح ہے کہ لوگوں کے شر سے خود اپنا آپ کو بچا لیا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں چلا گیا، مفہوم ہے۔ تو یہ بات ہے، تو یہ جو ایسی مخلوق ہے تو جب یہ مر جاتی ہے نا تو لوگوں کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ یہ مخلوق جب مرتی ہے، کیونکہ شدت دواب ہے نا، یہ تمام جانداروں میں بدترین جاندار ہے، بدترین جانور ہے، یہ بدترین مخلوق ہے، یہ بدترین چوپایا ہے۔ اس کی مثال کیسے کیسے دی جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیچھے ہم پڑھا ہے، کتے سے بھی مثال دی ہے، سورہ جمعہ میں پڑھیں گے ہم تو اللہ نے گدھے سے بھی مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثالیں شر البریہ فرمایا اللہ نے، آپ کو پتہ ہے 30ویں سپارے میں
کفار و مشرقین کو اللہ نے شر البریہ فرمایا. ٹھیک ہے, شر البریہ. ہم کہتے ہیں کہ اشرف المخلوق تو جناب والا جو ایمان والے ہیں وہی ہیں, اس کے علاوہ تو شر البریہ ہیں, یا شر الدواب ہیں, یا کلانام ہیں. ٹھیک ہے, چوپایوں کی طرح ہیں. بل ہم عدل ہیں, اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 30ویں سپارے میں سورہ بینہ میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. اولئک ہم شر البریہ. اہل کتاب کے مشرکین ہوں یا دیگر مشرکین ہوں, یا اہل کتاب کے کافر ہوں یا دیگر کافر ہوں, کوئی سے بھی کافر ہوں جو اہل جہنم سے ہیں, اہل نار سے ہیں, جو ہمیشہ نار میں رہیں گے, وہ ہیں شر البریہ. شر البریہ. تو آپ اپنے آپ کو شر البریہ سے بچائیں, بدترین مخلوق ہونے سے بچائیں. یہ باتیں کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں, نہ قصے ہیں نہ کہانیاں ہیں جیسے کہ کافروں کا گمان تھا. ممکن ہے کہ آج کے کافروں کا بھی یہی گمان ہو کہ شاید یہ قصے کہانیاں ہیں. نہیں جناب, یہ اللہ رب العالمین ہمارے مالک الملک, تمام جہانوں کا جو مالک ہے, پیدا کرنے والا ہے, خالق ہے, رازق ہے, اس کا بھیجا ہوا کلام ہے, اس کے بندوں کے لیے ہے, غور کرنے کی چیزیں ہیں. اب تھوڑا سا سبق اپنے لیے بھی دیکھ لیجئے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سنا کریں. سب سے پہلے تو بیٹھ کے اپنے مالک کو پہچاننے کی کوشش کریں. میں آیا کہاں سے ہوں, میں بڑا کیسے ہوا, کیسے میں بڑا ہوا, چھوٹے سے بچے سے میں بڑا کیسے ہوا, کیسے میرے اندر طاقت آئی. میں تو پہلے چلنا بھی نہیں جانتا تھا. 12 مہینے 10 مہینے کم از کم 9-10 مہینے میں بچے چلتے ہیں کم از کم. ٹھیک ہے, اور کچھ بچے تو 1 سال میں چلتے ہیں, کچھ بچے تو 1.25 سال 1.5 سال میں چلتے ہیں. اتنے عرصے میں معذور رہا, چلنے سے بھی, بولنے سے بھی, کھانے پینے سے بھی, دوسروں کا محتاج رہا, اپنی پشی پوٹی بھی دوسروں کے حوالے تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا تنومند نوجوان بنا دیا, کسی بھی صورت میں, عورت یا مرد. پھر میں آہستہ آہستہ بوڑھا ہو جاؤں گا نا. دوسروں کو دیکھ کے سیکھ لو. اگر ہمیں اپنا یقین نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ جوان رہیں گے, اگر یہ خیال ہے, تو دوسرے بوڑھوں کو دیکھ کے اندازہ لگا لیں کہ ایک دن مجھے بھی ان حالات اور واقعات سے گزرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یا ہو سکتا ہے کوئی بیماری لگ جائے, بیمار ہو جاؤں. تو بتاؤ ہے کون مالک میرا جو میرا سارا نظام سنبھال رہا ہے؟ میں تو نہیں سنبھال رہا. دیکھو آنکھیں ہیں, ابھی تو سب کچھ دیکھ رہی ہیں, پھر کیا ہوتا ہے, کمزور ہو جاتی ہے تو چشمہ لگانے پہ مجبور ہے, لگانا ہی پڑے گا, کیا کریں. ہر ہفتے دیکھو ناخن بڑھ جاتا ہے, کاٹنا پڑتا ہے. اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے کہ نہ بڑھے, نہیں کاٹنا ہے. کیا کریں, محفل میں بیٹھے ہوئے سب کے ساتھ, سب کے درمیان, لیکن اب حاجت ہو گئی, آ گئی کال, آ گئی بھائی کہ چلو جاؤ, کہاں چھپو. سب کے لیے سب سے چھپنے کی جگہ تلاش کرو, واش روم تلاش کرو, باتھ روم تلاش کرو. میں تو اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ یار تھوڑا سا کہوں کہ یار تھوڑا ٹھہر جاؤ. نہیں, ابھی نہیں. آپ سوچیں کہ میں کتنا بے اختیار ہوں. 1-2 چیزیں نہیں, ذرا غور کریں, کبھی سوچا کریں کہ کتنا بے اختیار ہوں. کتنا نہانے کو, غسل کو دل نہیں چاہ رہا ہے, لیکن شاور لینا ہے اس لیے کہ تمام جسم میں میل بھر گیا ہے. 3 دن ہو گئے اگر غسل نہیں کیا. اب جسم اتنا میلا ہو گیا ہے کہ بس خود ہی کہیں ہاتھ جاتا ہے تو میل آ جاتا ہے ہاتھ میں, بس نہاؤ. بال بھی خراب ہو گئے ہیں. اپنی محتاجگی میں انسان غور کرے کہ میں کتنا محتاج ہوں, تو اس مالک کو پہچانو تو صحیح. وہ مالک ہے کون جس نے مجھے اتنے اختیارات بھی دیے ہیں اور اتنا مجھے مجبور بھی بنایا ہے. ہے تو کوئی طاقت نا, ہے تو کوئی طاقت. اگر وہ بالکل با اختیار بنا دیتا تو آپ کیا کرتے زمین پر, کیا حال ہوتا آپ کا, سوچئے. اس میں سبق ہے ہمارے لیے, بہت سارے سبق ہیں. عقل سے کام لے, اللہ نے عقل دی ہے تو عقل کو استعمال کریں. صرف موبائل کھیلنے کے لیے عقل کو استعمال نہ کریں, صرف گیم کے لیے استعمال نہ کریں, صرف دنیا میں فن خان بننے کے لیے, ٹھیک ہے, یہ عقل استعمال نہ کریں. بلکہ اصل عقل کیا ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے. تو آپ اردو میں بھی عقل بولتے ہیں نا, یہ عین قاف لام حروف اصلی یہی ہے اس میں. ٹھیک ہے, یہ تو ویسے مضارع کا صیغہ ہے تو آپ کے جو حیانت بھی نظر آ رہی ہے, اور آپ کو یہ جمع کی وجہ سے واو نون بھی نظر آ رہا ہے, لیکن یہ حروف اصلی ہیں جو صرف عین قاف لام. عقل آپ اردو میں بولتے ہیں. عقل استعمال کریں, ٹھیک ہے, اور حق کو طلب کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق سنا دے, سمجھنے کی توفیق دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے, وہ بہترین اجر دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. ایسی مخلوق بنے کہ جب مرے تو ہمارے مرنے پر زمین بھی روئے, فرشتے بھی دعا کریں, اور ہمارا رب کا جو عرش ہے وہ بھی جھوم جائے. ایسے مومن بن کر مرے تو پھر مزہ ہے. مزہ کیا ہے, مزے ہی مزے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کے مزہ لوٹنے کی توفیق دے. یہاں پر ایک دعا پڑھیں, بڑی پیاری دعا ہے, بڑی خوبصورت دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اپنی رحمتوں سے نوازے. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خوفک اخوف الاشیاء الی واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الى لقائک واذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک. اس کا ترجمہ بھی بہت خوبصورت ہے. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء، اے اللہ ہے میرے مالک، اپنی محبت کو میرے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، زیادہ کر دے. مجھ میں اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دیجئے. دنیا کی ہر طلب پر حاجات دنیا بالشوق الی لقائک، اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے. میرے مالک اپنی ملاقات الی لقائک غالب کر دے. اور جب آپ دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دیں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھتے. جب دنیا والوں کا قرار وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ، ان کی دنیا میں جب ان کا قرار ہو تو میرا قرار کہاں ہو؟ فَأَقْرِرْ عَيْنِي، میرا قرار، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کی عبادت میں ہو. مالک آپ مجھے ایسا بنا دیجئے، ایسا بنا دیجئے، مجھے شر الدواب سے بچا لیجئے، مجھے شر البریہ سے بچا لیجئے، مجھے چوپایوں سے بچا لیجئے کہ میں چوپایوں کی طرح نہ ہو جاؤں. مالک میں آپ کو پہچاننے والا بن جاؤں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ہماری اللہ تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو بھی قبول فرمائے. ظاہر ہے جیسے ہمارے مالک کی شایان شان ہے ویسے تو ہمارا کوئی بھی عمل نہیں ہے، نہ ہی ہو سکتا ہے. کہاں اس کی شان اور کہاں ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال کہ جس میں 100 جھول ہیں، 100 سوراخ ہیں. بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما کر ہمیں اپنی بارگاہ میں ہمارے ٹوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہمیں ہر طرح کی ایسی مخلوق سے بچائیں جو اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں دی ہیں جن کو کہ ہم پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی اگر ہمیں کوئی ان مثالوں سے نوازے تو ہم پسند نہیں کرتے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ دنیا میں تو آپ لڑ جھگڑ کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے مالک سے تو نہیں لڑ سکتے. آپ اس طرح بھی اندازہ لگا لیں کہ ایک سیلاب بھی آتا ہے تو کیا اپنے مالک سے آپ لڑ سکتے ہیں؟ کیا اس سیلاب کو بھی نہیں روک پاتے؟ سیلاب کتنوں کو بہا لے جاتا ہے، آپ نہیں روک پاتے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. اللہ نے فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اس کو تو کوئی خوف نہیں ہے کہ اس کا کوئی پیچھا کرے گا. اللہ کا پیچھا کون کرے گا؟ کون آئے گا؟ وہیں اللہ مسل دیں گے. تو اس لیے اللہ سے مقابلہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. وما توفیق الا باللہ، توفیق ملتی ہے اس کو جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں.